اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج ذکر لازمان و مکان اس پروگرام کے سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ عزیزان گرامی، جس طرح سرنامہ کلام میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور پچھلی کچھ مجالس کچھ نشستوں میں بھی اسی آیہ مبارک کو سرنامہ کلام بنایا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا کہ تم ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آؤ تو بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تمہارا وارث ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اور بہت عظیم ایک دعویٰ ہے، دعویٰ رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات بے شک برحق ہے۔ وہ جو مسبب الاسباب ہے، وہ جو مالک خالق علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو ہر شے پر قادر ہے، وہ جو انسان کو خلق کرنے سے لے کر اس کی زندگی کی سسٹیننس، پروویژنز، رزق مہیا کرنے والا، تمام بندوبست کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر جس نے انسان کو عقل جیسی بیش بہا نعمت عطا کی، اور پھر کہا کہ بے شک ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی مجالس میں بھی عرض کیا کہ یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ امامت میں منتقل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آواز دیتا ہے کہ بے شک آج ہم نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، نعمت کا اتمام، نعمت کا مکمل ہونا، یعنی کہ نعمت کی انتہا جو ہے وہ یہ اعلان ولایت تھا، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ عقل کی رہنما ہے، اور بے شک عقل سب سے بڑی نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے بات کی تھی پچھلی نشستوں میں بھی کہ یہ ولایت عامہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ولایت کا، اپنے مولا ہونے کا، اپنے ولی ہونے کا یہاں اعلان کیا ہے، اور اتنا بڑا وعدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ایمان لیا، اللہ ولی الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ ان کا ولی ہے۔ ولایت عامہ کا وعدہ اتنا بڑا، اتنی بڑی ایشورنس، اتنی بڑی گارنٹی، اتنی بڑی ضمانت اللہ تعالیٰ نے خود ضمانت دی کہ اگر ایمان لے آؤ تو میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا وارث ہوں، میں تمہارا نگہبان ہوں۔ تو ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر ایمان کیا ہے، ہم نے ضد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، جس طرح میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ، اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی ایمان کو اس کی ضد یعنی کفر کے ذریعے،
کہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان کا نہ ہونا اگر کفر ہے تو کفر کو کس طرح پہچانیں اور پھر اس سے کس طرح دور رہیں، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں۔ تو ہم نے کہا کہ تکبر، امام معصوم علیہ السلام کے قول کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ تکبر، حسد اور لالچ یہ 3 بنیادیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ایمان کی ہم بارہا بات کرتے ہیں، اور فی زمانہ جس طرح سے انسان آہستہ آہستہ، جس طرح اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اللہ ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں یعنی ظلمات سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، اپنی طرف، یعنی کہ کیونکہ سورہ نور میں جس طرح آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بھی اعلان کیا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہے زمین و آسمان کا نور۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کی طرف آنے کے لیے پہلی شرط تو ہو گئی ایمان۔ اب یہ ایمان کیا ہے؟ زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، زبان سے کہنا پہلا سٹیپ ہے، لیکن اس ایمان پر قائم ہونا شرط ہے۔ اور اس ایمان پہ آپ کا قلب کس طرح راضی ہوگا، آپ کا دل کس طرح راضی ہوگا؟ اس طرح راضی ہوگا کہ آپ خدا پہ توکل کو بڑھاتے جائیں۔ اور جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا، اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ خود پرستی جو ہے وہ حق پرستی کی ضد ہے۔ اس میں وہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ تکبر، آپ دیکھیے کہ ابلیس کا ہم بار بار واقعہ بیان کرتے ہیں، اور ابلیس کے واقعے میں جہاں تکبر کا ذکر ہے وہاں حسد کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ تکبر تو ظاہر ہے سب سے پہلا لیسن ہے جو ابلیس کے واقعے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہزاروں سال تک اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور جن سے فرشتوں کے درجے پہ بلند ہو گیا، اس کی پروموشن ہو گئی۔ لیکن پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اور فرشتوں سے کہا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جیسے ہی میں اپنی روح پھونک دوں جیسے ہی فوراً سجدے میں گر جانا۔ اور فا کا حرف استعمال ہوا، جس طرح بارہا ہم نے ذکر کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی کہ فوراً پس، جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرشتوں کو حکم دیا کہ جیسے ہی میں روح پھونکوں نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدے میں گر جاؤ، اور ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو۔ تو اس وقت سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، اور اس نے کہا کہ یا اللہ میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس وقت صدائے رب العزت آتی ہے طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، اس طرح اطاعت کرو جیسے میں چاہتا ہوں نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو۔ اب عزیزان گرامی، قرآن حکیم میں بارہا تدبر و تفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور بڑی سختی سے تنبیہ کی ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی خالی قرآن کو مان لینا کافی نہیں، خالی اس کی تلاوت کر لینا کافی نہیں، جبکہ بہت ثواب ہے، ایک حرف کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور ظاہر ہے تلاوت پہلا سٹیپ ہے، جب تک تلاوت نہیں کریں گے غور و فکر کس طرح کر پائیں گے؟ تو تلاوت کیجئے، حفظ کیجئے، بے شک بہت ثواب ہے، لیکن عزیزان گرامی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ رحیم و کریم رب العزت جس نے انسان کو لقد کرمنا بنی آدمہ، انسان کو کرامت دی، عزت دی اور عقل جیسی نعمت دی، وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی اس عقل کو استعمال کرے، نہ کہ اس دنیا میں جب آئے تو محض چوپایوں کی طرح نعوذ باللہ یا حیوانوں کی طرح اتنی زندگی گزار دی کہ کھایا پیا، رزق کمایا، چپائے کماتے نہیں لیکن وہ بھی شکار کر کے لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، پرندے ہیں، جانور ہیں، اپنے بچوں کے لیے وہ بھی کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی محض اس تک محدود نہیں ہونی چاہیے کہ وہ محض کھائے پیے، افزائش نسل کرے، ایک گھر بنائے، جو گھونسلے پرندے بھی بناتے ہیں، جانور بھی گھر بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جائے۔ انسان ہونے کا تقاضا، سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو استعمال کریں۔ جس طرح ایک حدیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کسی کا ایمان دیکھنا ہو، ہم ایمان پہ بات کریں ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کا ایمان دیکھنا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ کس قدر نمازیں پڑھتا ہے، کس قدر روزے رکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں عقل کس قدر ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے علماء کرام اور جو لوگ ہمارے مذہب کے اجارہ دار ہیں وہ دعوت فکر نہیں دیتے، وہ زیادہ تر
مسلمانوں کو اس روش پہ چلاتے ہیں کہ جو کسی ایک عالم نے کہہ دیا وہی حتمی فیصلہ ہے، حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں غور و فکر کی بار بار تلقین کرتا قرآن حکیم میں کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو تدبر اور تفکر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں عزیزان گرامی، اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ ان آیات مبارکہ کو، کیونکہ یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی وہ روشن اور واضح کتاب ہے جس میں میرے نبی نے کہا ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، تو انسان کو اپنے تمام تر ظاہری باطنی سوالات، ظاہری باطنی مسائل کا حل اس قرآن حکیم سے مل جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں بات کی کہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن، جس طرح میرے نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، اور کہا کہ بے شک یہ ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن ناطق کی مثالیں عزیزان گرامی ہمارے پاس موجود ہیں، اور جب ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے ہادی، ایسے اساتذہ، ایسے ٹیچرز موجود ہیں کہ جو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، ہم نے کس طرح سے اس قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ لیکن تدبر اور تفکر کا ہمیں پھر بھی بارہا حکم دیا گیا ہے، اور جب ہم تدبر و تفکر کرتے ہیں عزیزان گرامی تو پہلی چیز جو اس قرآن حکیم سے آپ کو نظر آئے گی، جس طرح بارہا کہا جاتا ہے ذکر لا زمان و مکہ ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہی ذکر ہے کہ جس کے بارے میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور جوں آپ قرآن میں تدبر و تفکر کرتے جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر آیت مبارکہ اہل بیت علیہ السلام کے اوصاف کو، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتی نظر آتی ہے۔ پورا قرآن ثنا خواں ہے اہل بیت علیہ السلام کا، کیونکہ قرآن جو ٹیکسٹ ہے، قرآن جو ریٹن ورڈ ہے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنی سیرت مبارکہ سے اہل بیت علیہ السلام نے اس کو جی کر دکھایا، اس کو اپنی زندگی کے ذریعے ظاہر کر کے دکھایا۔ یہ مظہر خدا ہے عزیزان گرامی، جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی، لوگ بارہا سوال کرتے ہیں کہ آخر وسیلے کا حکم کیوں کر ہے، تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انسان کو کیونکہ عقل دی ہے، اسی عقل کی وجہ سے وہ جھگڑا بھی کرتا ہے، بحث بھی کرتا ہے۔ جس طرح ابلیس کا واقعہ ہم بارہا بیان کرتے ہیں کہ ابلیس جو ہے اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا کہ اے اللہ میں تیری عبادت تو کرتا ہوں، میں تیرے آگے تو سجدہ ریز ہوں، لیکن میں اس خاکی پتلے کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مجھ سے انفیریئر ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں کیوں کر ایک خاک کے پتلے کو سجدہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ غرور ہے عزیزان کرامی۔ اسی طرح جب انسان جو دنیاوی علم حاصل کرتا ہے یہ تکبر اس میں آ جاتا ہے۔ ہم سائنس کی بھی ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں یہ بات کریں گے کہ سائنس کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کی روشنی میں سائنس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سے ایسے حقائق جو ہمیں قرآن حکیم سے آج سے 1400 برس پہلے ہم پہ واہ ہوئے، ہم پہ ظاہر ہوئے، وہ سائنس نے وقت کے ساتھ ثابت کیا، اور ابھی بھی سائنسدان لرننگ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، اس عمل میں ہے کہ سائنس بار بار ایک تھیوری پیش کرتی ہے، تجربات کرتی ہے، اور پھر اس کو خود ہی ریفیوٹ کرتی ہے، اس کے خلاف ایک اور تھیوری پیش کرتی ہے، لیکن قرآن حکیم کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے۔ اور قرآن حکیم میں ایسی بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں، ایسے بہت سے علوم بیان کیے گئے ہیں جو تدبر و تفکر سے ملتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی ہم نے تکبر کی بات کی، تکبر کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے عقل کی معراج ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے بہترین کسی چیز کو خلق نہیں کیا، اور پھر اس کی معراج ہے تابعہ داری ہے، خداوندی، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔ اور انسان جب اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو نعوذ باللہ، جس طرح ہم نے ابلیس کا ذکر کیا کہ اس نے کہا، اس نے بحث کی، اس نے کہا کہ میں تو سپیریئر ہوں، میں بہتر ہوں، تو میں اپنے سے کمتر کے سامنے کیوں کر جھک سکتا ہوں۔ یہ تکبر جو ہے عزیزان گرامی، یہ عقل کے صحیح استعمال کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔
جب آپ دنیاوی علم کی پیچھے اس قدر بھاگتے ہیں اور اس قدر اس کے اوپر تکیہ کر لیتے ہیں، قناعت کر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں جو سائنٹیفک علم یا سائنٹیفک نالج جو ہمیں ملا، یا ہمیں دنیا کے جو مختلف علوم پہ عبور رکھنے والے لوگوں نے جو چیزیں کنکلوڈ کیں، ان کے پیچھے لکیر کے فقیر بن کر یا اندھا دھند ان کی تقلید کرنا جو ہے وہ انسان کو اس تدبر و تفکر کے رستے سے دور کر دیتا ہے۔ اور میں جہاں تک یہ بات ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ بیسکلی انسان میں جو تکبر ہے، جو اس کے نفس کی ایک برائی ہے، جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کفر کی 3 بنیادیں ہیں: تکبر، حسد اور لالچ۔ اور جہاں تک حسد کی بات ہے عزیزان گرامی، پہلے بھی یہ ذکر کیا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو عداوت، جو نفرت، جو بغض پیدا ہوا، وہ حسد کی بنا پر پیدا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو نجاست سے دور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن حکیم کی آیات نازل کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ غدیر خم کے موقع پر یہ بھی کہا کہ دیکھو، حسد نے ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ 2 چیزیں تھیں، دونوں کفر کی بنیادیں سامنے آ گئی جو ایمان کی ضد ہے۔ پہلی چیز تکبر، کہ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور میں مٹی سے بنے ہوئے، تراب سے بنے ہوئے اس آدم سے افضل ہوں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس نے حسد کیا، اور اس حسد کی وجہ سے، وہ حسد کیا تھا؟ وہ مقابلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے لقد کرمنا بنی آدم، اگر اللہ تعالیٰ نے آدم کو عزت دی اور فرشتوں کو کہا اور ابلیس کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کیجئے، تو اس ابلیس نے حسد کی بنیاد پر کہ میں بہتر ہوں، یہ حسد وہ چیز ہے، وہ جذبہ ہے جو انسان کو یہ مجبور کرتا ہے کہ میں کیونکہ بہتر ہوں تو مجھے یہ چیز مل جانی چاہیے اور دوسرے شخص کو نہ ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ابلیس حسد کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، تو تم علی علیہ السلام کے معاملے میں کہیں حسد کی وجہ سے بھٹک نہ جانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو دیکھیے، ہم جو توحید کے قریب پہنچتے ہیں عزیزان گرامی، جو ہم ذکر الہی کرتے ہیں، جو ہم قرآن حکیم میں تدبر و تفکر کرتے ہیں، جو ہم قرآن صامت کو بار بار غور و فکر سے پڑھتے ہیں، اتنا ہی ہمیں قرآن ناطق یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا علم ہوتا جاتا ہے، اور ہمارے قلب میں، ہمارے ذہن میں جو معرفت اہل بیت علیہ السلام ہے وہ واضح ترین ہوتی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے عزیزان گرامی کہ انسان جب ان ہستیوں کو پہچانتا ہے، جب ان ہستیوں کی عظمت کا ادراک کرتا ہے، دیکھیں مودت ذی القربیٰ کا حکم دیا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کچھ اور اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ اب یہ جو مودت ہے عزیزان گرامی، ہم نے پہلے بھی اس لفظ پہ بحث کی تھی کہ اس میں اطاعت بھی شامل ہے، محبت بھی شامل ہے۔ تو قرآن ناطق اور قرآن صامت کی ہم جب بات کریں گے تو دونوں کے ساتھ یہ جو افیلیشن ہے، یہ وابستگی ہے، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی اور آپ ان سے فیض حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک پہلے آپ ایک محبت کا رشتہ نہ قائم کریں۔ محبت کا رشتہ قائم کرنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم سے بھی آپ محبت کیجئے، پہلے محبت کیجئے، آپ عقیدت رکھیے، کیونکہ آپ نے ایمان لانا ہے۔ یہ وہ امتحان ہے ایمان کا کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کہا کہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس کو تمہارے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجا، جس میں تمہارے لیے ہر خشک و تر کا بیان ہے، میرے نبی کی مبارک زبان سے نکلے الفاظ۔ تو اب ہم نے اس قرآن پہ تدبر و تفکر کرنا ہے، اور تدبر و تفکر جب ہم کرتے ہیں، پہلی چیز ہے اہل بیت علیہ السلام چونکہ قرآن ناطق ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیوں کے ذریعے، انہوں نے اپنی حیات مبارکہ کے ذریعے، اپنی اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں بتایا کہ قرآن حکیم میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی، ان کے عملی مظاہرہ کس طرح ہوگا۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی، انسان کو کیونکہ عقل دی گئی اور اس عقل کی وجہ سے وہ بحث کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ حجتیں کھڑی کرے گا۔ روز قیامت بھی انسان کہے گا کہ میں فجر کے لیے نہیں اٹھ سکا، یا اللہ مجھے نیند بہت پیاری تھی، تو کیا جانے، تو نعوذ باللہ، تجھے تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ تو یا اللہ، میں تو انسان ہوں، میں تو تھکاوٹ سے چور تھا، میں صبح اٹھ نہیں سکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ مظہر خدا جو قرآن ناطق ہیں، ان کی مثال دنیا میں دے کر انسان کو بھیجا کہ دیکھو کس طرح فجر سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ آج تک
سورج مجھ سے پہلے نہیں نکلا، اور کہا کہ جب سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں اس وقت نیند میں مبتلا نہ رہو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ رزق بانٹتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو قرآن ناطق ہیں انہوں نے ہمیں امپلیمنٹ کر کے قرآن دکھایا ہے۔ تو ہم نے جب تدبر کرنا ہے قرآن میں، تفکر کرنا ہے، تو ہم دیکھتے جائیں گے کہ ہمیں کس طرح ہر آیت مبارکہ میں فضائل اہل بیت علیہ السلام ہمارے سامنے آشکارا ہوتے ہیں، جلوہ گر ہوتے ہیں، کس طرح اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں سامنے آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ من عرفہ نفسا عرفہ ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، نفس کا عرفان کیا، حاصل کر لیا، اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے مختلف سیڑھیاں چڑھنی ہیں، اور پہچاننے کے لیے سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد خطبہ فتق میں بھی کہا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اعلان کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو میری بی بی نے کہا کہ اللہ کی رسی کو یہ مضبوطی سے تھامنے کا جو تمہیں حکم دیا گیا، یہ ہماری امامت پر ایمان ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن پر غور و تفکر کی بات ہو رہی تھی، تدبر و تفکر کی بات ہو رہی تھی۔ قرآن حکیم میں بارہا اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کی دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو اپنے قلب کو کھولنے کے لیے قرآن حکیم کے جو احکامات ہیں ان میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے دیکھیے، اور یہ جو قرآن حکیم میں واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں انسان کے لیے بہت سارے لیسنز ہیں۔ جس طرح تکبر کی ہم نے بات کی کہ ابلیس اپنے تکبر کی وجہ سے تمام تر اتنے سالوں کی ریاضت و عبادت کے باوجود، کیونکہ تکبر آ گیا دل میں، اس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، ملعون ہو گیا تا قیامت۔ ہم اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تکبر وہ چیز ہے کہ نماز بھی جو ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فتق میں کہا کہ نماز تم پہ اس لیے فرض کی گئی کہ تمہارے دل سے تکبر کی گندگی کو صاف کر دے۔ اور ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عبادت جو تمہیں تکبر پہ مبتلا کر دے، اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو تمہیں شرمندگی اور عاجزی تمہارے اندر پیدا کرے۔ تو عزیزان گرامی، بارہا اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس طرح میں نے بارہا مجالس میں عرض کیا، بارہا قرآن نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے، کتاب اور حکمت کی۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، لیکن اس سے پہلے جو انبیاء تھے جن کو کتابیں دے کر بھیجا گیا، تو کہا کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے، نفس کا تزکیہ کرے۔ تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس طرح ہم جب مودت ذی القربیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے الحمدللہ محبت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر یہ شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک بنائیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے جائیں، اس کو کوشش کریں کہ پاک سے پاک تر بنائیں، تاکہ ان پاکوں کی جن کی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کی ہم قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، روز محشر ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے آج بات کی کہ اللہ اپنی ولایت کا وعدہ کرتا ہے، اپنی دوستی کا وعدہ کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور پھر نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ تو آپ دیکھیے، زندگی میں انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور جس طرح ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جانوروں یا مختلف جاندار جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جانوروں میں خواہش ہے، فرشتوں میں عقل ہے، اور انسان میں دونوں موجود ہیں۔ اگر اس کی عقل اس کی خواہش پر حاوی آ جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، فرشتے بھی اس کے اعمال پر رشک کرتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر اس کی خواہش اس کی عقل پہ حاوی ہو جائے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، بارہا میں نے اس بات کا ذکر کیا، کل یومن عاشورا و کل ارضن کربلا، جب ہم کربلا کا واقعہ یاد کرتے ہیں، جب ہم شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھیں ہم محرم و صفر کے مہینوں میں ہم بارہا مجالس میں شامل ہوتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جب یہ محرم و صفر کے ایام ختم ہو جائیں تو ہم
اقدار کربلا کو نہ بھولیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ قرآن ناطق ہیں، قرآن ناطق ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اپنی زندگی کے واقعات سے یہ ظاہر کیا کہ ہم اس قرآن حکیم کو، اس روشن اور واضح کتاب کو کس طرح اپنی زندگی کا گزارنے کا جو ایک مینول ہے، جو ایک انسٹرکشنز سیٹ آف انسٹرکشنز ہے کہ کس طرح سے آپ کی زندگی کو گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں مختصر ایک لمیٹڈ وقت کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے، اس زندگی کو گزارنے کا سلیقہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو ہم شہید انسانیت کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ پہلا سبق آپ دیکھیے، جو ہر مذہب، دنیا کا کوئی بھی مذہب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مذاہب اسلام سے پہلے آئے، جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، جو انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، جو پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، ان کے کام یکساں تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ و یعلمہم الکتاب والحکمہ و یزکیہم، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی آیات دکھاتے تھے، اور تزکیہ نفس کا حکم دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کی بات ہے، اب دیکھیے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کہا کہ وقت ضائع کرنا جو ہے، جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کے لیے وقت ضائع کرنا ممنوع ہے۔ تو ہمیں بیسکلی اپنی زندگیوں میں جو فارغ وقت ہے، اس فارغ وقت کو لعب و لہو میں گزارنے کے بجائے، صرف ایک وقت گزارنے کے بجائے ہمیں قرآن حکیم میں تدبر و تفکر کرنا ہے۔ اور ہم جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم درختوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس آسمان کو دیکھتے ہیں، جس طرح قرآن حکیم نے کہا کہ کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا، ہم نے اسے کیسا بنایا، کیا اس میں تمہیں کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو اس کی قدرت سے عیاں ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان امت نے یہ علم کا راستہ، یہ تدبر و تفکر کا راستہ، یہ کائنات میں غور و فکر کا راستہ، اور قرآن حکیم میں کہا کہ تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا۔ تو اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پہ چلتے، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے، اگر ہم خطیب منبر سلونی کو صحیح معنوں میں اپنا مولا سمجھتے، وہ جنہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہے، اور اس قدر علم آپ کے خطبات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی فصیح و بلیغ تفصیلات بتائی ہیں اس کائنات کی تخلیق کی، اس زمین کی تخلیق کی، سیاروں کی تخلیق، یونیورس کی مختلف لیئرز، آسمانوں کی مختلف لیئرز، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتایا، فزکس کے بہت سے ایسے پرنسپلز ہیں جو ان خطبات میں جن کے راز پنہا ہیں۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام نور علی نور، اس نور کے سلسلے کی صحیح معنوں میں پیروی کرتے، تو اس وقت مسلمان امت اس دنیا میں علم کے سب سے زیادہ اعلیٰ مقامات پر فائز ہوتی۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے، کبھی جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ ہمیں اپنی اس کھوئی ہوئی میراث کو ڈھونڈنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے پاس مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 43، جس میں آپ کو رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گواہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اس میں کہا کل کتاب کا علم ہے، کل کتاب کا علم ہے، اور یہ لوح محفوظ کی کتاب ہے، اس میں صرف قرآن حکیم نہیں۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے جب بھی اعلان کیا تو کہا کہ اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو سوالات کا، ان کا فیصلہ توریت سے کروں گا، زبور والوں کا زبور سے، انجیل والوں کا انجیل سے، اور قرآن حکیم کو ماننے والوں کا قرآن سے، جو لوح محفوظ کے تمام تر علم کے مالک ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہمارے امام وہ ہیں عزیزان گرامی کہ جن کے پاس کل کائنات کا علم ہے۔ تو ہمارے لیے، ہم اگر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مودت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کے لیے تگ و دو کریں۔ اور پھر جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ دنیاوی علم اگر آپ کو سرکشی میں مبتلا کر دے اور آپ نعوذ باللہ کوسچن کرنے لگ جائیں، اپنے
रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पे आप अगर नाउज़ु बिल्लाह क्वेश्चन करने लग जाएँ ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे, नाउज़ु बिल्लाह क्वेश्चन करने लग जाएँ कुरान हकीम की अज़मत और कुरान हकीम के मुकम्मल और अल्लाह ताला की तरफ से होने में अगर आप क्वेश्चन करने लग जाएँ, अगर आप क्वेश्चन करने लग जाएँ क़यामत में, अगर आप क्वेश्चन करने लग जाएँ अंबिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कायनात में इंसानियत की हिदायत के लिए भेजे गए, तो ऐसा इल्म आपको सरकशी की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर आप सही मानों में एक तालिब इल्म हैं और जुस्तजू करते हैं इल्म की राह में, तो इतना दर्जा अजीज़ान गिरामी के शहीद के लहू से ज़्यादा मोतबर आलिम का कलम की स्याही को कहा गया। और ये कहा गया कि जब कोई शख्स घर से इल्म हासिल करने निकलता है तो फरिश्ते उसके निगहबान होते हैं। तो मुसलमानों ने और हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हसूल जो है वो फ़र्ज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बदकिस्मती से मुसलमान उम्मत ने इस मीरास को कहीं खो दिया। तदब्बुर व तफक्कुर को, कुरान हकीम में गौर करने को और इस कायनात के फ़लसफ़े में गौर करने को हम कहीं पीछे छोड़ आए और हम ये भूल गए कि हमारा मज़हब किस कदर दुनिया के तमाम तर मज़ाहिब से बढ़कर किस कदर इल्म के हसूल की तरगीब देता है। एक मरतबा मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम किसी इल्म की मेराज पे पहुंच जाओगे, यानी कि उसकी पीक पे पहुंच जाओगे, तो बेशक तुम तौहीद के फ़लसफ़े को ही पाओगे। तुम ये पाओगे कि एक चूंटी को खल्क़ करने वाला खुदा वही है जो खजूर के दरख्त के एक पत्ते को खल्क़ करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, हमने कभी इस फ़लसफ़े को इस तरह नहीं देखा कि अगर हम दुनियावी इल्म का हसूल करते हैं, आमतौर पे यही समझा जाता है कि जो शख्स दुनियावी इल्म के तको-दौ या उसकी परसूट में आगे निकल जाता है, तो वो फिर अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात से दूर हो जाता है। हमने इन अदर वर्ड्स सादा अल्फाज में दीन और दुनिया को बिल्कुल अलग-अलग कर दिया और हमने ये कह दिया कि जो इस दुनिया में सक्सेस हासिल करना चाहता है, जो इस दुनिया में तरक्की हासिल करना चाहता है, जो इस दुनिया में कुछ बनना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है, उसे राह हक़ से दूर होना पड़ेगा। उसे इस दीन इस्लाम से दूर होना पड़ेगा। लेकिन हकीकत इससे ज़्यादा हकीकत से दूर कोई बात नाज़रीन हो नहीं सकती। बेशक ये मज़हब ऐसा मुकम्मल मज़हब है कि जिसने इंसानियत को उसकी मेराज पे पहुँचा दिया। शहीद इंसानियत हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहते हैं। आपने जो शहादत दी है, जो गवाही दी है, जो शहादत जिसको हम सिर्फ़ शहादत के मानों में नहीं लेते, बल्कि शहादत जो अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारल्लाह बन के अपने लहू के ज़रिए से रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए एक दरसगाह कायम कर दी है, जिसको हम करबला कहते हैं। तो जब हम करबला की जो अक़दार हैं, जब हम करबला का ज़िक्र करते हैं, तो हमें ये पता चलता है सच का साथ देना क्या होता है। हमें ये पता चलता है कि इंसानियत किसको कहते हैं। जब हम देखते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह हुर के पूरे लश्कर को, उसके घोड़ों तक को बार-बार सैराब करते हैं, बार-बार सैराब करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है सही मैनिफेस्टेशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस की कि जिसमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ काम ऐसे हैं कि अगर तुम करोगे तो फरिश्ते भी तुम पर रश करेंगे, और उनमें से एक काम दूसरों को पानी पिलाना है। फरिश्ते भी अज़ीज़ान गिरामी रश करते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत मुबारका के ज़रिए, कुरान नातिक ने अपनी सीरत मुबारका के ज़रिए दिखलाया कि किस तरह दुश्मन पर भी एहसान किया जाता है, किस तरह नफ्सों को पाक किया जाता है, किस तरह लोगों को अंधेरों से उजालों की तरफ बुलाया जाता है। जनाब हुर अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने है कि किस तरह इंसान का दिल किस तरह बदला जाता है हुस्न सलूक के ज़रिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान हकीम में गौर व फ़िक्र, कायनात के मुख्तलिफ़ जो रमूज़ हैं, कायनात के जो अल्लाह ताला की जो कुदरत की निशानियाँ हैं, अल्लाह ताला ने जो आयात हमारे सामने बिखेरी हैं, इस कायनात की सूरत में जो हमारे सामने मौजूद है, अल्लाह ताला ने हर खुश्क व तर में बहुत से ऐसे असबाक रख दिए हैं कि अगर इंसान उनमें गौर व फ़िक्र करे तो वो यकीनन, जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम इल्म की मेराज पे पहुंच जाओगे तो बेशक तुम फ़लसफ़ा तौहीद को ही पालोगे। तुम जान लोगे कि एक ही परवरदिगार हर शय का खालिक है, हर शय का मालिक है। अज़ीज़ान गिरामी, अब हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि आखिर एक मुसलमान जो ख़ुद को अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत पे
ایمان رکھنے والا کہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ جب وہ زندگی میں مختلف آزمائشوں سے گزرتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے، تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، خالی جو اس کا ایمان ہے، صرف اور صرف وہ ایمان کی مضبوطی اس کو اس دنیا کے اندھیروں سے، اس دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں دوسرے لوگوں کے افعال کی وجہ سے یا قدرت کی وجہ سے جو آزمائشیں آتی ہیں، ان سے جب وہ نبرد آزما ہوتا ہے تو آخر یہ ایمان اس کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے، میرے مولا نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کو محض ایک لبادے کی طرح دنیا داری کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب کوئی وقت آزمائش ہے تو دین ان کے لیے ایک آفٹر تھاٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اور اس کے لیے ہمیں مختلف طریقوں سے، جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم اور اہل بیت علیہ السلام دونوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، لن یفترقا، ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ تو ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نے قرآن حکیم سے بھی محبت کرنی ہے، اور جب محبت کریں اس میں غور و فکر اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے، ہمیں زندگی کی مختلف جو آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، صعوبتیں ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اندھیروں سے جب بھی اجالوں کی طرف کا سفر کرنا چاہے تو اس قرآن حکیم سے گائیڈنس لیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا ہمارے سامنے اہل بیت علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی موجود ہے، قرآن ناطق ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کہ امام حسین علیہ السلام، جس طرح میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا کہ نیزے پہ بلند ہو کے بھی میرے مولا نے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو ثابت کر دیا کہ قرآن اور اہل بیت ہرگز جدا جدا نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کفر کو سمجھنے کی کوشش کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کی روشنی میں کہ کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ۔ تو عزیزان گرامی، اپنے اندر سے ہم نے کس طرح سے احتساب کر کے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی برائی، جس طرح مولا علی علیہ السلام مولا کائنات خطیب منبر سلونی نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ جب کسی دوسرے شخص میں کوئی برائی دیکھو تو پہلے اپنے اندر جھانکو کہ کہیں تم میں وہ برائی موجود تو نہیں ہے، اور پھر اس کو درست کرو۔ اب یہ جو تزکیہ نفس ہے عزیزان گرامی، در حقیقت یہ تزکیہ نفس ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نجاست کو ان سے دور کر دیا آیت تطہیر میں، تو اگر ہم قربت چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی تو ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کو زکی ترین بنانا ہے، پاک ترین بنانا ہے، اور اس کے لیے بارہا بارہا ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ نفسانی بیماریاں، جو تکبر، حسد اور لالچ کچھ بنیادی بیماری ہے، لیکن بہت سی برائیاں، جس طرح جھوٹ، بہت سے لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سچ کا ساتھ دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے معرکے میں اپنی جان کا مبارک نذرانہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کے حضور، اور تمام تر صعوبتیں اٹھائیں، ظالم و جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اور ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بھی ذکر کیا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا ہدیناہ السبیل، کہ تمہیں رستہ دکھا دیا، اما شاکرن و اما کفورا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ یا شکر گزار بنو یا کفران نعمت کرو،
یعنی کہ کافر کا لفظ کفران نعمت کے لیے استعمال ہوا، کیونکہ ظاہر ہے جو ہدایت جیسی سب سے بڑی نعمت، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو اس کا کفران کرے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے، اور بے شک انسان ناشکرہ ہے، بے شک انسان بھول جانے والا ہے۔ تو ہمارے پاس ان ہستیوں کی مثالیں موجود ہیں۔ بی بی زینب علیہ السلام، ام المصائب، میری بی بی نے اتنی تکالیف دیکھیں، وہ سفر جو صعوبتوں سے بھرا سفر تھا کہ جب بھی امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ نے سب سے زیادہ تکلیف کہاں اٹھائی، تو میرے مولا ہمیشہ کہتے الشام الشام الشام۔ وہ سفر ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ وہ سفر جہاں شام کے لوگ، جن میں سے کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے، اور انتہائی شکی لوگ تھے، جو کس طرح سے ان سادات کے قافلے کو سر عام ایک تماشے کے طور پہ، اعوذ باللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، کتنے میل تک چلایا گیا، کس طرح سے نعوذ باللہ ایک تضحیک کا ذریعہ بنایا یزید ملعون نے، اور بی بی اس قدر مصائب سے گزر کے، جبکہ بھائی، بیٹوں اور شہزادہ علی اکبر جیسے خوب رو نوجوان جس کو بی بی نے خود پالا، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سر نیزوں پہ بلند ہے، اور بی بی کا یہ سفر ہے کہ جس میں چادریں چھڑی ہوئی ہیں۔ مگر بی بی سے جب پوچھا گیا، جب مدینہ واپس آئیں، پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دیکھا اس سفر میں، کیا دیکھا، تو بی بی نے کہا کہ میں نے تو خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے ایمان کا کمال۔ اللہ تعالیٰ نے مظہر خدا کو، اپنے مظاہر کو، ان ہستیوں کو انسان کی صورت میں، انسانی شبیہ میں اس لیے بھیجا کہ یہ بتا سکیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے بعد، اس قدر صعوبتیں اٹھانے کے بعد شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اتنے مصائب ٹوٹے کہ جب کسی نے کہا کہ ہم نے مسلم بن عقیل کو بھی ابن زیاد کے دربار میں دیکھا، لیکن وہ اس طرح کانپ نہیں رہے تھے، اور کسی نے کہا کہ انبیاء کی تو میراث ہے شہادت، تو میرے مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کہ مسلم بن عقیل کانپ نہیں رہے تھے کیونکہ ان کے سامنے پھپھی بہنوں بیٹیوں کے کھلے ہوئے سر نہیں تھے، اور کہا کہ بے شک شہادت تو انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء کی میراث ہے، لیکن نبی زادیوں کا اس طرح بے پردہ در در پھرائے جانا تو انبیاء کی میراث نہیں۔ جب اس قدر مصائب کے باوجود امام سجاد علیہ السلام کا قول ہے کہ اے اللہ میں کس طرح تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں، کہ جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو مجھ پہ ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس پہ ہم بہت تفصیل سے کسی اور نشست میں بحث کریں گے، آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن کہنا یہ مقصود ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بہت سے ائمہ سے یہ قول منسلک کیا جاتا ہے، اولنا محمد و آخرنا محمد، کیونکہ ان تمام ہستیوں کے قول وہی ہیں، وہی ذکر ہے جو قرآن حکیم ہے، وہی ذکر ہے جو مولا علی علیہ السلام نے کہا میں ہی وہ ذکر ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے۔ ان کے اقوال اور قرآن حکیم میں آپ کو کوئی تضاد، کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا کہ مومن کی دو ہی حالتیں ہیں، یا وہ صبر کی حالت میں ہوتا ہے یا وہ شکر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ اہل بیت علیہ السلام قرآن ناطق کی زندگی کا معائنہ کیجئے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اہل بیت علیہ السلام نے مقام صبر پہ بھی شکر ادا کیا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا جزاہم بما صبروا جنت، ان کے بے شک ان کے صبر کی جزا، عطا نہیں، عطا وہ ہے جو حضرت سلمان کے بارے میں کہا کہ ھذا عطاؤنا، ہماری عطا ہے کہ یہ تمہیں زمین و آسمان کی حکومت دی، حضرت سلمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اور کہا کہ جنوں کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنوں کو مسخر کیا کہ تمہارے لیے سمندروں میں غوطے لگائیں اور نایاب موتی اور جواہرات نکال کے لائیں، اور کہا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا یعنی کہ دے دیا۔ لیکن ایک چیز ہے جزا، کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کی جو مزدوری کی قیمت ہے وہ جزا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کہا جزاہم بصبر جنت، ان کے صبر کی جزا میں ہم نے ان کو جنت دی ہے۔ جوانان جنت کے سردار، جنت کی عورتوں کی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سیدۃ النساء العالمین۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ مقام جو ایک مومن کے لیے مقام صبر ہوتا ہے،
اس مقام پر بھی یہ ہستیاں ہمیں شکر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی کہ اس قدر جب آزمائش میں مبتلا ہیں، اس قدر ابتلا میں مبتلا ہیں، جس طرح بی بی زینب علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب مصائب کی انتہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم جیسے خاکی خطاکار انسان اس دنیا میں جب رہتے ہیں تو ہم نے ہر وقت یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم صبر اور شکر کی حالت میں ہیں۔ صبر کے لیے، صبر اور صلات سے آزمائشوں کا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے انسان کے اوپر تو اس وقت سب سے بڑا اس کے ایمان کا، اس کے یقین کا امتحان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے موقع پہ صبر اور صلات سے مدد لو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ عزیزان گرامی، یہ جو صبر ہے یہ کسی آزمائش، کسی تکلیف کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ عزیزان گرامی، صبر اور شکر کی دو حالتیں ہیں، اور یہ جو شکر ہے عزیزان گرامی، یہ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا قول میں نے عرض کیا کہ آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کر ادا کر سکتا ہوں کہ اس کا شکر ادا کرنے سے مجھ پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے۔ اور بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں کہا کہ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس کی نعمتوں کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے ضروری چیز یہ جو تھینکفلنس ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو سب سے اہم چیز جو انسان کو اپنا قبلہ و کعبہ، اپنا ایمان، اپنا قبلہ و کعبہ درست کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے عاجزی اور انکساری کی ہم نے بات کی۔ اس کے ساتھ یہ اس طرح سے منسلک ہے کہ اگر آپ میں عاجزی ہے، اگر آپ میں انکساری ہے، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ وہ جو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے وہ انسان اگر اپنے اندر سے ختم کر دے کہ مجھے تو یہ سب ملنا ہی چاہیے تھا، نہیں، وہ پروردگار، وہ رحیم و کریم، جس طرح مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ پروردگار اس طرح سے تمہیں رزق اور نعمتیں دیتا ہے کہ جیسے تم نے گناہ کیے ہی نہیں، وہ پھر بھی تمہارے گناہوں کے باوجود قدیم الاحسان ہے، بار بار احسان کرتا ہے، تمہیں اس طرح نعمتیں دیتا جاتا ہے۔ تو یہ شکر کرنا، یہ ایکنالج کرنا، یہ ریئلائز کرنا کہ جو کچھ ہمیں ملا، جس طرح نعوذ باللہ لالچ کی ہم نے بات کی، کفر کی بنیاد، تو قارون نے قرآن میں جب تدبر و تفکر کریں، قارون کی مثال ہے، قارون نے کہا کہ جو کچھ مجھے ملا یہ مجھے اپنے زور بازو پہ ملا، اپنے زور بازو پہ ملا۔ تو یہ جو فخر، یہ تکبر، یہ لالچ، یہ حسد، یہ تینوں آپ دیکھیے یہ دے گو ہینڈ ان ہینڈ۔ جس طرح ہم نے ابلیس کا ذکر کیا کہ اس نے تکبر بھی کیا اور پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد بھی کیا، قارون نے تکبر بھی کیا کہ میرے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہے، قرآن نے اس کا قصہ بیان کیا، اور پھر کہا لالچ ظاہر تھا، اس نے اتنا زیادہ مال ذخیرہ کیا تھا، اور پھر ساتھ اس نے فخر کیا، اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہے میرے اپنے زور بازو پہ۔ تو یہ جو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے عزیزان گرامی، اس کو ختم کرنا ہے، اور یہ ادراک کرنا ہے، یہ احساس کرنا ہے کہ جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم اس کے ہرگز کسی طرح حقدار نہیں تھے پیدائشی طور پہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے یہ سانس جاری رکھی، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل جیسی نعمت دی، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہدایت جیسی نعمت دی اور کہا کہ اپنی نعمت کو آج تم پر تمام کیا، مکمل کیا، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان آنکھوں کا رزق دیا، اس دماغ کا رزق دیا، علم کی صورت میں زبان کا رزق دیا کہ ہم اچھی بات کہیں۔ تو شکر گزاری جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ اپنے عمل سے۔ شکر گزاری کس طرح ہے کہ جو نعمتیں اس پروردگار نے دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار، اللہ تعالیٰ سے محبت، اور خود اس نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے اور نکالتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا اس قدر ضروری ہے یہ شکر گزاری کہ جب تک یہ شکر گزاری ہمارے اندر شامل نہیں ہوگی، اور شامل اس طرح ہوگی
کہ جب ہم یہ جان لیں کہ یہ ساری نعمتیں جو اس رب العزت نے ہمیں دی ہیں یہ کہیں ہمارے اپنے زور بازو کی وجہ سے نہیں، یہ ساری نعمتیں جو اس نے ہمیں دی ہماری اپنی ناقص عقل اور علم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کا کرم ہے جو ہم ابھی تک اس زندگی میں اپنے علم کو بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کی، احادیث کی روشنی میں، قرآن حکیم کی روشنی میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا جائے۔ رب زدنی علما کی دعا ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ عزیزان گرامی جوں آپ قرآن میں تدبر و تفکر کریں گے، جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم علم کی معراج پہ پہنچ جاؤ گے تو تم توحید کے فلسفے کو پالو گے، اور شکر گزاری اس کا پہلا سٹیپ ہے، کیونکہ یہ شکر گزاری آپ کو تکبر سے دور کرے گی، تکبر جو کفر کی ایک بنیاد ہے۔ یہ شکر گزاری سکون قلب کا باعث بنے گی عزیزان گرامی۔ یہ شکر گزاری آپ کو آزمائشوں سے نبرد آزما ہونے کا ایک ذریعہ فراہم کرے گی، جس طرح امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کا شکر کیوں کر ادا کر سکتا ہوں کہ اس کا شکر ادا کرنے سے ایک اور شکر مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے ان مبارک عظیم ہستیوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے حالات میں، ایسی صعوبتوں میں، ایسے مصائب جو انسانی تاریخ میں کسی پر نہیں ٹوٹے، ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے، شہید انسانیت کا لقب ہے میرے امام کا، امام نے انسانیت کے لیے وہ احسانات کیے ہیں عزیزان گرامی، ہدایت اور گمراہی کو جدا جدا کر کے دکھا دیا، حق اور باطل کو جدا جدا کر کے دکھا دیا، انسانیت اور بربریت کو جدا جدا کر کے دکھا دیا، یہ دکھا دیا کہ سچائی کا ساتھ دینے والے کس قدر شفیق، کس قدر رحیم، اپنے دشمنوں پر بھی کس قدر احسان کرنے والے ہیں۔ تکبر و غرور کا ایک رتی برابر شائبہ بھی ان کی ہستیوں میں موجود نہیں، کیونکہ یہ مذہب عزیزان گرامی وہ مذہب ہے کہ جس میں رحمت للعالمین بنا کر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر خدا ہیں کہ کائنات کے سب سے عظیم، سب سے باعزت، سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کی محبوب ہستی ہونے کے باوجود، تمام انبیاء کی نبوت کے گواہ ہونے کے باوجود، اس وقت خلق ہونے کے باوجود کہ جب میرے نبی نے خود کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا، اس ہستی کا آپ یہ حسن سلوک دیکھیے، یہ انسانیت دیکھیے کہ ایک کافر عورت جب آپ رستے سے گزرتے ہیں آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، غلاظت پھینکتی ہے، 3 دن تک پھینکتی ہے، اور جب چوتھے دن آپ گزرتے ہیں نہیں پھینکتی، تو آپ اس انسان کے لیے، اس بوڑھی عورت کی تیمارداری کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ ٹھیک ہے، کیا اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور پھر اس کی عیادت کرتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ تدبر کیجئے عزیزان گرامی، معزز ناظرین، تفکر کیجئے اس قرآن حکیم میں، دیکھیے کہ یہ مذہب کس قدر انسانیت پرست ہے۔ یہ مذہب، یہ جس حق پرستی ہم جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حق پرستی خود پرستی کی نفی ہے۔ اپنی ذات کی نفی کس طرح کر سکتے ہیں؟ دوسرے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، دوسرے انسانوں سے محبت کریں، اور اس کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ یہ جو holier than thou کا کانسیپٹ ہے، اور یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ عبادت کی وجہ سے یا یہاں تک کہ اپنے مذہب کی وجہ سے ہم کسی طرح سے نعوذ باللہ دوسروں سے سپیریئر ہو گئے یا بڑھ کر ہو گئے، برتر ہو گئے، تو یہ چیز سب سے پہلے انسان کی اور مسلمان امت کی ڈاؤن فال کا سبب بنے گی۔ تو ہمیں سب سے پہلے انسانیت کے سبق کو دوبارہ پڑھنا ہے، اور ہمیں قرآن حکیم میں تدبر و تفکر کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیق ہیں، رحیم ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ تم پہ شفیق اور رحیم بنا کر بھیجا، تمہاری تکلیف ان پہ شاق ہے، اور اسی لیے اور کہا قرآن نے کہ اگر اے نبی آپ خدا نخواستہ تلخ ہوتے، تلخ مزاج ہوتے یا شقیق قلب ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگتے۔ تو یہ جاننا، قرآن حکیم میں غور و فکر کرنا، عاجزی کا سبق سیکھنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا نرمی سے بات کرنا۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس
جاہلیت میں ڈوبی ہوئی عرب قوم میں اسلام کے نور کی روشنی کس طرح سے پھیلائی، اپنے حسن اخلاق کے ذریعے انسانیت کا مظاہرہ کر کے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، لوگوں کے ساتھ محبت کر کے، حقوق العباد کو ادا کر کے، اور اس طرح کی ایک بنیاد رکھی کہ جو انسانیت کا سبق دیتی ہے، جو انسان کو جاہلیت کے اندھیروں سے علم اور انسانیت کے نور کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اگلی دفعہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔